وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. اور حیات طیبہ کا ترجمہ المدد جنت کی زندگی. دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا, دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا, چاہے بتا ظاہر میں کتنی مشقت میں بھی ہو, لیکن اللہ جانتا ہے جنت کا مزہ آئے گا. اور دنیا میں آدمی جتنا بھی خوشحال ہو, اگر اللہ اس سے ناراضی ہے نا, اللہ اس سے راضی نہیں ہے, تو دنیا اس کے لیے مصیبت ہوگی. دنیا اس حکومت اس کے لیے مصیبت, مال اس کے لیے مصیبت, نعمتیں اس کے لیے مصیبت, چیزیں اس کے لیے مصیبت, وہ پریشان ہوگا. اور اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرے تو اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگے گا. ہماری بولی بدلا کہنے کہ میں گیا, سال کی جماعت چل رہی تھی, سال کی جماعت, اور پھر رہی تھی کہ پنجاب یا سندھ کے علاقے مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے پوچھا بھائی اس میں سب سے بڑی عمر کا کون ہے؟ تو ایک بابا کھڑا ہو گیا, کوئی 60-65 سال کا ہوگا, اس سے بھی زیادہ عمر کا کہنے لگ رہا تھا. ایک بابا کھڑا ہو گیا, اور وہ جماعت ٹھنڈے علاقے کی تیر, اور اس کے اوپر کا برفانی علاقہ, اور چور کے اندر اور چورائی کے اندر, اور سخت گرمی میں وہ جماعت چل رہی ہے, اور سب سلوک ہوا پڑا ہے, اور دانے نکلے ہوئے ہیں بابے کو دانے نکلے ہوئے ہیں جسم کے اوپر تھوڑا. تو کہنے لگے, میں نے بابا سے پھر جوئی کے لیے پوچھا, میں نے کہا بابا جی کیا حال ہے؟ کہتے مزہ. میں نے پوچھا بابا جی کیا حال ہے؟ کہتے نہیں مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا بھائی مزے اللہ ہی دیتا ہے, کس کو چاہے جس حال میں دے دے, کسی کو دال میں دے دے اور کسی کو مرغا کھا کے بھی مزہ دال, وہ تو اللہ کی بازی ہے نا. کسی کو دال میں سکون دے, کسی کو روٹی چٹنی میں دے دے, اور کسی کو روز پا کے بھی نہ آئے, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. مزے اللہ دیتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. جس کو اللہ مزے دے گا اس کو ملیں گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بسنوی کے اندر لکھا ہوا ہے, تو بڑی اچھی سی باتیں کرتے ہیں, بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے, وہ پورا سمجھاتے ہیں, نصیحتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی بندہ قبر میں چلا جائے, کوئی جنرل چلا گیا, اب جناب ساری فوج کھڑی ہو رہی ہے, سلامیاں دے رہی ہے, اور بینڈ باجے بج رہے ہیں, اور محکمے چل رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے, اور چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے, یہ اس کی بیعت آ رہی ہے, اس کو سلامی دے رہی ہے, اس کی قبر کو سلامی دے رہی ہے. پہلے سے یہ رواج چلتا رہا ہوگا. تو مولانا فرماتے ہیں بھائی اس سلامیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ان روشنیوں کا قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ان چھڑیوں کا ڈول ڈبٹوں کا تھا قبر وہ جہان اور ہے, یہ جہان اور ہے. یہ باہر کی چیزیں, ادھر کے سلوٹ اور ادھر کی سلامیاں اور ادھر کی پریڈ, اور ان کو سلامی کی جا رہی ہے, اور احساس دیا جا رہا ہے, اور یہ دیا جا رہا ہے. تو مولانا یہ بات کہہ کے کہ وہ الگ جہان ہے, یہ الگ جہان ہے, کہنے لگے یہ اس چیز کا اس جہان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات کر کے مولانا کیا نصیحت کرتے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی مسنوی کے اندر نصیحت کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں یہ باہر کی چیزیں الگ جہان ہے, اور یہ اندر کا الگ جہان ہے. اے سی چلا ہوا ہے, اور ٹھنڈک ہے, اور نرم گدے ہیں, اور یہ بسترے ہیں, اور یہ گرمی کے اندر, یہ سردی کے اندر ہیٹر ہے, اور بڑے بڑے محل ہیں, اور یہ بیڈ ہیں اور بیڈ روم ہے, اور وسیع بنگلے اور کشادہ مکان. اور کہنے لگے اس کا سکون سے کوئی تعلق نہیں, اندر کا جہان الگ ہے, باہر کا جہان الگ ہے. جیسے اس جہان کا اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں, ایسے باہر کی چیزوں کا اس دل کے سکون سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اندر کا سکون اللہ نے بتلایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اندر کا سکون تو اللہ ہی سے ملے گا. اللہ کی یاد کتنی بڑھتی جائے گی, مزہ آنے لگے گا. تو نون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھا ہوا ہے, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلطان الاولیاء, ان کے واقعات ہیں نا فضائل صدقات میں, زبان لکھے اس نے بیان کرتے ہیں. تو انہوں نے لکھا ہوا ہے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے, اللہ نے ہمیں کتنا سکون دیا ہے, تو تلواریں لے کے ہم سے چھیننے آ جائے. سب سے زیادہ سکون انبیاء کو ہوتا ہے, پھر صحابہ کو ہوتا ہے. کیسا سکون ہوتا ہے؟ جنگ میں بھی سوئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں تلوار اٹھا رہے ہیں, وہ ادھر کے بھائی جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ جنگ میں کسی کو نیند آتی ہے؟ ایسا سکون جنگ میں بھی سوئے ہوئے ہیں, دشمن سامنے ہے, بیداری کا موقع ہے, بیدار ہونا چاہیے.
وہاں بھی کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. تو پہلے میں تلوار کو تھامتا تھا وہ پھر گرتی تھی, میں پھر تھامتا تھا وہ پھر گرتی تھی. سب سے زیادہ سکون کن کو ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو. اور سب سے زیادہ سکون کن کو ہے؟ صحابہ کو. اور سب سے زیادہ سکون کن کو ہے؟ اولیاء کرام کو. ان کو سب سے زیادہ اندر کی دولت جو کہ ان کا یقین سب سے زیادہ مضبوط, اللہ کی یاد سب سے زیادہ مضبوط, تعلق معلّہ سب سے زیادہ مضبوط, کسی کا قبضہ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. تو آپ کا سکون بھی اوپر درجے کا ہوتا. ہارون الرشید اپنے محل کے اندر اپنے مطلب اللہ بولا اللہ, تو اس نے کہا بھی یہ کیا کسی نے بغاوت, نیک دل بادشاہ, تو اس نے کہا بھی کسی نے بغاوت تو نہیں کر دی, یہ اتنی آواز ایک دم آئی تاکہ کہو اپنے وہ ایلچیوں کو سپاہیوں کو فوجیوں کو پکایا. اور نہیں کو خطرہ نہیں کو, تو کیا مسئلہ کیا ہوا تھا؟ ایک دم اللہ وہ ہونا کیا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث کا درس دے رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے. لاکھوں شاگرد نے آگے بیٹھے ہوئے, حدیث پڑھاتے ان کو آئی چھینک. وہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں, 6 مہینے حدیث ان کا معمول تھا, 6 مہینے اللہ کے راستے میں. وہ کہتے ہیں یہ بھی فضیلت والا کام, وہ بھی فضیلت, وہ کوئی فضیلت والا کام نہیں چھوڑتے تھے. 6 مہینے اللہ کے راستے میں اور 6 مہینے وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو ان کو چھینک آئی, لاکھ سے زیادہ مجمع, لاکھوں مجمع, اور جو الحمدللہ کا وہ سب نے مل کے یرحمک اللہ کا یہ اس کی آواز. تو اس کی بیوی کہنے لگی ہارون الرشید کی, اور کہ تیری حکومت جسموں پر ہے, عبداللہ ابن مبارک کی حکومت دلوں پر, اس کی حکومت دلوں پر.